السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید واسق ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا، جو ہم ڈسکس کریں گے سیکنڈ ایئر مطالعہ پاکستان کا، وہ شہریوں کے حقوق و فرائض ہے۔ اس میں ایکسرسائز کے 2 لانگ سوال آ جاتے ہیں، جس میں شہریوں کے معاشرتی حقوق اور شہریوں کے سیاسی حقوق، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس حقوق و فرائض مختصر سوال میں بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ اس لیے یہ ٹاپک بڑا اہم ہے۔ آپ نے اس ٹاپک کو آغاز سے اختتام تک دیکھنا ہے، تاکہ آپ کو شہریوں کے حقوق و فرائض جو ہیں ان کو سمجھنے میں، انڈرسٹینڈ کرنے میں آسانی پیدا ہو۔ شہریوں کے حقوق و فرائض کیا ہیں، ان کو حقوق کیا ہیں، فرائض کیا ہیں شہریوں کے، اس کو ہم تفصیل سے بیان کریں گے، تفصیل سے دیکھیں گے۔ شہریوں کے حقوق وہ ہیں، وہ مطالبات ہوتے ہیں جو شہری اپنی بھلائی کے لیے کرتے ہیں، جن کو حکومت تسلیم کرتی ہے اور ان کو پورا کرتی ہے، یہ شہریوں کے حقوق کہلاتے ہیں۔ اب شہریوں کے حقوق کیا ہیں، یہ شارٹ سوال میں آ سکتا ہے کہ وہ مطالبات جو شہری اپنی بھلائی کے لیے کرتے ہیں اور حکومت تسلیم کرتی ہے اور ان کو پورا کرتی ہے، یہ شہریوں کے حقوق آ جاتے ہیں۔ اور حقوق کی 2 اقسام ہیں، ایک ہے اخلاقی حقوق اور ایک ہے قانونی حقوق۔ اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ اخلاقی حقوق وہ حقوق ہوتے ہیں جو ہمارے کسی بھی معاشرے میں رائج جو اخلاقی ویلیوز ہیں، قدریں ہیں، ان پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اخلاقی حقوق اگر آپ ادا نہ کریں تو آپ معاشرے میں اچھا تصور نہیں ہوں گے، لیکن آپ کو قانون کے دائرے میں نہیں لایا جا سکتا۔ اور قانونی حقوق وہ حقوق ہیں جن کو آپ اگر ترک کریں گے، چھوڑیں گے، تو قانون کے دائرے میں آپ لائے جائیں گے اور قانون آپ کو قانونی سزا دے گا۔ تو ہمارے پاس ہے اخلاقی حقوق۔ اخلاقی حقوق کی جو احساس ہے کسی معاشرے میں رائج اخلاقی اقدار پر ہوتی ہے، جو سوسائٹی کی ویلیوز ہیں ان پر ہوتی ہے۔ جس قسم کے اخلاقی اقدار کسی معاشرے میں رائج ہوں گے، اسی نوعیت کے اخلاقی حقوق اس معاشرے کے فرد کو حاصل ہوں گے، کہ جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے اسی طرح کے اخلاقی حقوق ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ والدین کی خدمت ان کا حق ہے، یہ ہمارے پاس جو ہے اخلاقی حقوق ہے۔ اور شوہر کا حق ہے کہ بیوی اس کی فرمانبردار بنے، یہ بھی ایک ہمارے جو سوسائٹی کی ویلیوز ہیں، اخلاقی قدریں ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ہمارا اخلاقی حق بنتا ہے کہ ہم والدین کی خدمت کریں۔ اور ان حقوق کو ادا کرنے پر قانون مترک نہیں ہو سکتا، کہ اس میں اگر آپ یہ حقوق ادا نہ کریں تو قانون آپ کو پوچھ گچھ نہیں سکتا، آپ قانون کے دائرے میں نہیں آ سکتے۔ جبکہ قانونی حقوق وہ حقوق ہیں جن کو اگر آپ ادا نہیں کرتے تو قانون جو ہے قانونی کارروائی آپ کے خلاف کی جائے گی۔ وہ حقوق جنہیں ریاست تسلیم کرتی ہے، اگر کوئی ان حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو سزا دی جا سکتی ہے۔ یعنی حقوق کے پیچھے ریاست کی طاقت ہوتی ہے۔ اس کو قانونی حقوق کہتے ہیں، کہ جو قانونی دائرے میں لایا جائے۔ اور وہ کون سے ہیں قانونی حقوق؟ اس کی 2 اقسام آ جاتی ہیں۔ قانونی حقوق کی آپ کے پاس 2 اقسام ہیں، 2 ٹائپس ہیں، ایک ہے معاشرتی حقوق اور ایک ہے سیاسی حقوق۔ اب آپ کے یہاں پہ 2 لانگ سوال ہیں کہ آپ کے جو معاشرتی حقوق ہیں وہ تفصیل سے بیان کریں، اور آپ کے جو سیاسی حقوق ہیں وہ تفصیل سے بیان کریں۔ یہ آپ کے پاس 2 لانگ سوال آج کے ٹاپک میں جو ہے ہم کور کریں گے۔ تو پہلا لانگ سوال ہے معاشرتی حقوق۔ معاشرتی حقوق کیا ہیں؟ وہ حقوق جن کے بغیر مہذب زندگی ناممکن ہوتی ہے، کہ ایک سیولائز جو ہماری لائف ہے وہ ممکن نہیں ہوتی۔ ان کی عدم موجودگی میں کسی مہذب معاشرے کا قیام ناممکن ہے۔ کہ معاشرتی حقوق وہ ہیں کہ اگر نہیں ہیں تو ایک مہذب، ایک سیولائزڈ معاشرہ جو ہے وہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو معاشرتی حقوق میں کیا کیا آپ کے پاس اقسام آ جاتی ہیں؟ پہلا ہے حق زندگی، کہ ہر شہری کو زندہ رہنے کا بنیادی حق حاصل ہوتا ہے۔ یہ معاشرتی حقوق کا، ایک شہری کے جو حقوق و فرائض ہیں ان میں یہ چیز شامل ہے۔ پہلا کیا حق ہے؟ کہ ہر شخص کو زندہ رہنے کا حق حاصل ہوتا ہے، حق زندگی۔ دوسرا آ جاتا ہے، بہت آسان ہے، آپ نے تھوڑا سا غور کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے تو آپ کو انشاءاللہ یہ سوال یہیں پہ تیار ہو جائے گا۔ دوسرا ہے رہائش کا حق،
کہ ریاست کا ہر شہری ریاست کے جس حصے میں رہائش رکھنا چاہے اس کو حق حاصل ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں پہ بھی آپ رہنا چاہیں ریاست کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ آپ کے حقوق ادا کریں، آپ وہاں رہ سکتے ہیں۔ پھر حق جائیداد آ جاتا ہے کہ ہر شہری کو جائیداد رکھنے کا حق حاصل ہے، کہ آپ کی کوئی پراپرٹی ہے تو یہ آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ آپ رکھ سکیں، تو حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ آپ کو یہ آپ جہاں جائیداد رکھنا چاہیں اس میں تحفظ فراہم کریں۔ پھر حق خاندان آ جاتا ہے، نیکسٹ فورتھ پوائنٹ، کہ ہر شہری کو اپنی مرضی سے شادی کرنے کا اور خاندان رکھنے کا حق حاصل ہے، کہ یہ حق خاندان کا اپنا خاندان بنانے کا ہر شہری کو حق حاصل ہے، اور یہ حکومت کا فرض بنتا ہے کہ ان کے حقوق کی ادائیگی میں تمام تر تحفظ ان کو فراہم کریں۔ پھر حق ملازمت و کاروبار آ جاتا ہے کہ ہر شہری کو اپنی مرضی کی ملازمت پیشہ کاروبار کرنے کا حق ہے، کہ اگر جس شہری کی جتنی قابلیت ہے، صلاحیت ہے، اس کے مطابق وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے، وہ ملازمت اختیار کرنا چاہتا ہے، تو حکومت کا فرض بنتا ہے ان کو یہ حقوق جو ہیں ان تک فراہم کرے ان کی قابلیت صلاحیت کے مطابق۔ پھر حق عقیدہ و مذہب آ جاتا ہے کہ ہر شہری کا یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی کا مذہب اختیار کریں اور عقیدے کے مطابق عبادت کرنے کا یہ حکومت کا فرض بنتا ہے کہ ان کی عبادت گاہوں کا جو ہے قیام عمل میں لایا جائے، اور اپنے مذہب اور اپنے مرضی کے مطابق وہ عقیدہ اور مذہب کی پاسداری کر سکیں۔ پھر حق و تحریر و تقریر آ جاتا ہے کہ ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ لکھ سکے، وہ بول سکے۔ حق و تحریر کہتے ہیں لکھنے کو، اور تقریر کہتے ہیں بولنے کو، کہ ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے وہ تقریر و تحریر کر سکیں۔ پھر حق انجمن سازی، انجمن کہتے ہیں جماعت وغیرہ بنانے کو، کہ ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ انجمن سازی یا پہلے سے موجود انجمن میں شامل ہونے کا حق حاصل ہے، کہ ہر شہری کو اپنی مرضی سے جو ہے ایک تنظیم بنانے کا، ایک انجمن سازی کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ پھر حق نیکسٹ آ جاتا ہے جو حق زبان و ثقافت، کہ ہر شہری کو اپنی زبان اور ثقافت کی ترقی اور حفاظت کے لیے مناسب اقدامات کرنے کا حق حاصل ہے، کہ ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی زبان کو، اپنے کلچر کو، ثقافت کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کرے، پروگرام کرے، اس کی اشاعت کے لیے، تبلیغ کے لیے کام کرے۔ یہ ہر شہری کا جو ہے حق ہے، اور حکومت کا فرض بنتا ہے کہ شہری جہاں جو زبان بول رہا ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، اپنے کلچر کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ اقدامات کرے، تو حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کی مدد کرے، اس کی معاون ثابت ہو۔ پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے حق تعلیم، کہ ہر شہری کو اصول تعلیم کی سہولت حاصل کرنے کا حق حاصل ہو، اور یہ حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ ہر شہری کو تعلیم حاصل کر، بنیادی جو ہماری ضرورت ہے تعلیم، اس کو حاصل کرنے میں وہ شہریوں تک پہنچائے۔ پھر ہمارے پاس حق معاہدہ آ جاتا ہے کہ ہر فرد کو دوسرے کے ساتھ کاروبار کے معاہدے کرنے کا حق حاصل ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں حق حاصل نہ ہو کہ ہم معاہدہ کسی سے نہیں کر سکیں، یہ حکومت کا فرض بنتا ہے کہ اس معاہدے کی پاسداری میں اس شہری کی مدد کریں۔ پھر آزادی نقل و حرکت، کہ پھر آپ کا یہ بھی حق ہے کہ آپ جہاں پہ بھی چاہیں ریاست بھر میں آزادی سے گھوم پھر سکتے ہیں، آزادی سے آ جا سکتے ہیں، یہ آپ کے حقوق میں شامل ہے۔ اور ہمارا اس لانگ سوال کا جو آخری پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ حق مساوات، کہ ہر شہری کو قانون کی نظر میں برابر اور وہ مساوی سماجی حیثیت کا مالک ہوگا، کہ اس کو برابری کا درجہ دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ اسلام سے پہلے جس طرح معاشرے کے اندر انصاف نہیں تھا، شہریوں کو برابر حقوق حاصل نہیں تھے، اونچ نیچ جو طبقاتی وہاں پہ سوچ پائی جاتی تھی، اسلام نے ان تمام چیزوں کی منافی کی، ان تمام چیزوں کو نفی کیا، اور ہر شخص کو جو ہے برابر حیثیت حاصل ہے۔ یہ آپ کا ایک لانگ سوال مکمل ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ دوسرا لانگ سوال ہے کہ شہریوں کے جو سیاسی حقوق ہیں وہ کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے تو معاشرتی حقوق آ گئے کہ سوسائٹی کے اندر آپ کے کیا رائٹس ہیں۔ اب ہمارے پاس جو پولیٹیکل رائٹس ہیں، جو سیاسی حقوق ہیں، وہ کون کون سے ہیں۔ جمہوریت کی بقا، جمہوریت کہتے ہیں جہاں ہر شخص کو اپنا حق استعمال کرنے کا حق ہو، جہاں بولنے کا حق ہو، تحریر کرنے کا، جو ہم نے حقوق ابھی ڈسکس کیے، یہ ہر شخص کو اگر حقوق یہ حاصل ہیں حکومت کی طرف سے تو وہ ایک جمہوری ریاست ہے۔ اب جمہوریت کی بقا اور شہریوں کی سیاسی نشو و نما کے لیے سیاسی جو آپ کے پاس حقوق ہیں وہ ضروری ہونے چاہیے، ہر شہری کو مندرجہ ذیل جو سیاسی حقوق حاصل ہیں۔ تو کون کون سے جو ہیں شہری حقوق حاصل ہیں شہریوں کو، تو اس میں سب سے پہلا ہے حق رائے دہی، کہ آپ ہر شخص کو جو ہے اپنی مرضی سے اپنا حق جو اپنا ووٹ استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، یہ سیاسی حقوق آ جاتے ہیں۔ پھر حق نمائندگی، کہ ہر فرد کو
جو اس قابل ہے، جو کرائٹیریا الیکشن کا ہے، اگر وہ اس کو میٹ کر رہا ہے، وہ کرائٹیریا فلفل کر رہا ہے، تو اس کو امیدوار بننے کا بھی حق حاصل ہے۔ پھر ہر شخص کو یہ سیاسی حق حاصل ہے کہ وہ منصب و عہدہ کہ منتخب ہونے کے بعد ہر شہری کو سرکاری عہدہ حاصل کرنے کا بھی حق ہے، کہ ہر شہری کو اگر اس کی قابلیت ہے، وہ سرکاری جو نوکری کرنا چاہتا ہے، جاب کرنا چاہتا ہے، عہدہ، تو وہ اس کو حق حاصل ہے، وہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ حق تنقید، پھر اگر آپ کی حکومت بن جاتی ہے تو آپ کو تنقید کرنے کا بھی حق حاصل ہے کہ یہ کام نہیں کر رہی، تنقید برائے اصلاح، تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح کریں گے جس سے معاشرے میں بھلائی ہو، تو ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ تنقید برائے اصلاح کر سکتا ہے۔ پھر حق جماعت، ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی جماعت بنا سکتا ہے۔ یہ سیاسی حقوق میں ہمارے پاس شامل ہے، اور حکومت کا فرض بنتا ہے ان حقوق کو ہم تک پہنچانا، ان حقوق کو لاگو کرنے میں ہماری مدد کرنا۔ پھر حق ازائشیت آ جاتا ہے کہ ہر شہری کو حکومت کے نام شکایت عرضی بھیجنے کا حق حاصل ہے، کہ آپ ہر شہری کا جو حق ہے کہ وہ اپنی شکایت حکومت کو بھیج سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ حکومت بنی ہے تو آپ کا جو ہے اس میں کوئی حق نہیں ہے کہ آپ حکومت کو کوئی شکایت لگا سکیں، تو یہ ہر شہری کا جو ہے فرض بنتا ہے۔ جو چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی ہیں یہ 1973 کے آئین میں شہریوں کے حقوق آ جاتے ہیں، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جو ہم نے ابھی سیاسی و معاشرتی حقوق دیکھے ہیں، تو ان میں آپ کے پاس جو پاکستان کا 1973 کا 1973 کا آئین ہوا تھا، اس میں شہریوں کو بے شمار بنیادی حق دیے گئے، مزید پابندی بھی عائد کی گئی کہ حکومت بنیادی حقوق جو ہیں سلب کرنے کے لیے کوئی قانون نہیں بنائے گی، مطلب وہ حق تلفی کرنے کے لیے۔ پاکستان میں شہریوں کو ملنے والے جو حقوق ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ کسی شہری کو زندگی سے محروم نہیں کیا جائے گا، کسی شہری کو وجوہات بتائے بغیر گرفتار نہیں کیا جا سکتا، گرفتاری کے بعد 24 گھنٹے کے اندر کسی مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ پھر کسی شہری کو سابقہ جرم کی سزا نہیں دی جائے گی، کہ ایک دفعہ آپ نے جرم کر لیا، اس کو دوبارہ جو ہے آپ کو اسی جرم کی دوبارہ سزا نہیں دے سکتے۔ کسی فرد کو ایک ہی جرم کی دوہری سزا نہیں دی جا سکتی، مطلب ایک آپ نے جرم کیا اور اس کی آپ نے سزا پا لی تو دوبارہ اسی جرم کی آپ کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ ہر شہری کو پاکستان میں نقل و حرکت پر مکمل آزادی، کہ پورے پاکستان میں آپ آزادی سے آ جا سکتے ہیں۔ ہر شہری کو پرامن طور پر اکٹھا ہونے کی اجازت ہے، کہ ہر شہری کو یہ اجازت ہے کہ وہ پرامن طور پر جہاں چاہے پورے ملک کے اندر اکٹھے ہو سکتے ہیں، یہ اجازت، اور یہ حکومت کا فرض بنتا ہے کہ ان کی پروٹیکشن، ان کی حفاظت کرے۔ ہر شہری کو انجمن یا یونین بنانے کا حق حاصل ہے، کہ ہر شہری کو اپنی ایک تنظیم سازی کر سکتا ہے، تنظیم بنا سکتا ہے۔ ہر فرد کو تجارت، کاروبار یا کوئی پیشہ اپنانے کی مکمل جو ہے اجازت ہوگی۔ ہر شہری کو تقریر کی اجازت ہوگی۔ ہر شہری کو کسی محض جو آپ کے پاس مخصوص مذہب ہے اس کے پرچار کا، اس کی اشاعت کا، اس کی تبلیغ کا جو ہے حق حاصل ہے۔ ہر شہری کو جائیداد خریدنے کا بھی حق حاصل ہے، مکمل آزادی ہے، اور اس جائیداد کو فروغ کرنے کا بھی جو ہے مکمل آزادی ہے۔ کسی شہری کو جائیداد رکھنے کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا، یہ حکومت کا فرض بنتا ہے کہ اس شہری کی جو جائیداد ہے وہ اس تک بحفاظت پہنچائے اور اس کے لیے اقدامات کرے۔ پھر تمام شہری جو ہیں بلا امتیاز رنگ، نسل، جنس کے قانون کی نظر میں برابر ہے، کہ کوئی شخص جو ہے کوئی رنگ و نسل کی اس میں کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی اعلیٰ نسل نہیں ہے، کم نسل نہیں ہے، سب جو ہیں قانون کے مطابق تمام لوگ قانون کی نظر میں برابر ہیں اور معاشرتی طور پر ایک جیسا مقام رکھتے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں۔ پھر آپ کے پاس آ جاتا ہے ہر شہری کو ملازمت میں امتیازانہ برتانے کی آزادی حاصل ہے۔ ہر شہری کو اس کی زبان و ثقافت کا تحفظ حاصل ہے، جو ہم نے اوپر ڈسکس کیا تھا۔ یہ وہ تمام جو ہیں پوائنٹس آ جاتے ہیں جو شہریوں کو حقوق حاصل ہیں، اور حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان کو ادا دیں۔ اب شہریوں کے اتنے حقوق ہیں، حکومت سے وہ اتنے حق حاصل کر سکتے ہیں۔ اب آپ شہریوں کے بھی کچھ فرائض بنتے ہیں، ہم شہریوں کے کہ ہم وہ ادا کریں تو وہ ہمارے فرائض ہیں۔ شہریوں کو جو حق دیے جاتے ہیں ان کی بدولت ان پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جن کو فرائض کہتے ہیں۔ اب فرائض کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے وفاداری، کہ ہر شہری اپنے ملک کا وفادار ہو اور اس کی حفاظت کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار کرے۔ پہلا یہ آ جاتا ہے کہ وہ جو ہے اپنی قربانی اپنے ملک سے محبت کرنے والا ہو۔ قانون کی پابندی، اب یہ شہری کا فرض بنتا ہے کہ وہ تمام شہری جو ہے ریاست کے قانون کی پابندی
کریں اور قانون شکنی مطلب قانون کو توڑنے سے جو ہے باز رہیں۔ پھر ٹیکس جو حکومت لگاتی ہے وہ ہر شہری کا فرض بنتا ہے کہ وہ ٹیکس ادا کرے۔ پھر ہر شہری کا یہ اتنے حقوق اگر حکومت نے دیے تو پھر ہر شہری کا فرض بنتا ہے کہ وہ ووٹ کا صحیح استعمال کرے، اس شخص کا انتخاب کرے جو معاشرے کی بھلائی کے لیے، ملک کی بھلائی کے لیے کام کر رہا ہو۔ پھر خدمت خلق، ہر شہری کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ جتنے بھی حکومت کام کر رہی ہے، جو خدمت خلق کی جو عوام کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں ان کاموں میں حصہ لیں۔ پھر ہر شہری کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ تعلیم خود بھی حاصل کرے اور اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ تعلیم حاصل کروائے۔ پھر قومی مفاد جو ہے، پوری قوم کا جو مشترکہ مفاد ہے اس کے لیے سوچے اور اس پہ ترجیح دے، اس کے لیے کام کرے۔ تو 1973 کے آئین میں شہریوں کے جو فرائض تھے وہ کون کون سے تھے؟ 1973 کے جو آئین تھا اس میں شہریوں کے چند ایک فرائض سونپے گئے جن میں وہ ہر صورت میں پورا کرنے کے پابند ہوں گے۔ یہ کم و بیش وہی فرائض ہیں جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے، یعنی ملک کا وفادار ہونا، قانون کی پابندی کرنا، ٹیکس کی وقت پر ادائیگی کرنا، ووٹ کا صحیح استعمال کرنا، قومی مفاد کا تحفظ کرنا۔ اگر پاکستان کا کوئی بھی شہری ان فرائض کو پورا نہیں کرتا تو وہ ملک و قوم دونوں کا مجرم ہوگا اور اس معاشرے میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ ان فرائض کو پورا کرنا ہر شہری کا حق، اخلاقی اور قانونی جو ہے ان کا فرض بنتا ہے، کیونکہ ایک شہری کا حق دوسرے شہری پر فرض ہوتا ہے، اسی طرح دوسرے کا حق پہلے پہ فرض ہوتا ہے۔ تو ہر معاشرے میں حقوق و فرائض توازن قائم رکھنا ضروری ہے، کیونکہ حقوق و فرائض لازم و ملزوم ہیں۔ جس معاشرے میں توازن قائم نہیں رہ سکتا، ظلم اور ناانصافی کا دورہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہر شہری کو چاہیے کہ وہ جہاں اپنے حقوق سے فائدہ حاصل کر رہا ہے وہاں اپنے فرائض خوش اسلوبی سے نبھائے۔ یہ ہمارے پاس جس میں 2 ایکسرسائز کے مختصر سوال تھے، 2 لانگ سوال تھے اہم، یا آپ نے تفصیلاً دیکھنا ہے۔ اگر کوئی بات اس میں سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ جس میں ہم انسانی حقوق کے حوالے سے بات کریں گے اور عالمی منشور کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو ہمارا یہ چیپٹر جو ہے اختتام پذیر ہو جائے گا، اس کے بعد ایکسرسائز کریں گے اور یہ چیپٹر جو ہمارا 1-2 لیکچر میں مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوشیاں بانٹنے والا بنائے۔ اللہ حافظ۔